السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بھائی، آپ نے پوسٹ بھیجی ہے شہید کا نماز جنازہ نہ پڑھایا گیا۔ جی ہاں، یہ صحیح بخاری ہے اور صحیح بخاری کے اندر میرے پیارے بھائی کتاب الجنائز ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سے دو شہیدوں کو ایک کپڑے میں جمع کیا اور آپ پوچھتے تھے کہ ان میں قرآن پاک کا زیادہ حافظ کون ہے۔ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ اسے لاد میں آگے رکھتے اور فرماتے میں ان کے لیے گواہ رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور ان کا جنازہ نہ پڑھا اور بغیر غسل انہیں دفن کر دیا۔ بغیر جنازے اور بغیر غسل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو دفن کیا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز۔ میرے پیارے بھائی، یہ میرے سامنے معروف زمانہ کتاب فقہ کتاب و سنت ہے۔ محمد صبحی بن حسن حلاق اس کے رائٹر ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ اس روایت میں شہید کا جنازہ نہ پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ شہداء کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اور یہ روایت لائے سنن نسائی میں سے حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ روایت کیا ہے؟ ایک حسین اور جمیل واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یوں سچا اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہجرت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کی خدمت کرو اور اس کا خیال کرو۔ چنانچہ جب غزوہ خیبر ہوا اور اموال غنیمت تقسیم ہوئے تو یہ بدو جو کہ صحابہ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کا حصہ بھی اس کے ساتھیوں کے سپرد کیا۔ جب یہ بدو اونٹ چرانے کے بعد واپس آیا تو اسے اس کا حصہ دیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس بدو کو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے یہ تمہارا حصہ رکھا ہے۔ وہ صحابی رسول اپنا وہ حصہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مال غنیمت میں تمہارا حصہ ہے۔ یہ صحابی کہنے لگا کہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں نہیں حاضر ہوا، میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا بلکہ میرا کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے یہاں تیر لگے۔ اپنے حلق کی طرف اس نے اشارہ کیا، یہاں مجھے تیر لگے یعنی میری گردن میں حلق کے اندر، اور میں اللہ کی راہ میں قتل ہو کر اللہ کی جنت میں جا پہنچوں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ صداقت کا معاملہ کرے۔ چنانچہ کچھ دن گزر گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ صحابی دشمن کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نکلا
اور تھوڑی دیر بعد صحابہ اس بدو کو اٹھا کر لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا یہ وہی بدو ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یہ وہی ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ سے سچی بات کی تو اللہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے جبے میں کفن دیا، اللہ اکبر، پھر اسے اپنے آگے رکھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔